قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، مہمانان محتشم، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سالانہ مصطفی اجتماع کی آخری نشست اور مبلغین کے دل نواز خطابات آپ نے سماعت کر لیے، اور اب کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے لیے جو محنت، جو کاوش اور جو دن رات جد و جہد ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اس سال کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ملک کے معروضی حالات جس طرح سے ملک کے معروضی حالات ہیں، تو اگر یہ مصطفی اجتماع منعقد نہ کیا جائے تو شاید ہم کچھ اخراجات بچا سکیں، لیکن جو زیادہ دوستوں کا خیال تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بہر صورت ہونا چاہیے، چونکہ ایک سالانہ اجتماع ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام پھیلتا ہے اور جد و جہد کو مہمیز لگتی ہے۔ اور ایک صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ایک نشہ ہے جو جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سو آج میں اور آپ اس سالانہ مصطفی اجتماع کی آخری نشست میں موجود ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر خطبات ارشاد کیے گئے جو ہیں وہ سماعت کیے ہیں۔ وقت تھوڑا سا اوپر چلا گیا اور میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے جو اس کا وقت ہے اس کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی 10 منٹ 5 منٹ اوپر چلے جائیں تو وہ اتنی آپ سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ جب کوئی شخص ہمارے طریقے سے وابستہ ہونے آتا ہے تو میں اس کو کچھ باتیں کہتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ان سے آشنا نہ ہو، اور باقاعدہ ہم نے مرکز میں لکھ کر کے بھی لگایا تھا کہ مبایعین کے لیے کی خصوصی توجہ کے لیے، تو وہ کوئی 7-8 چیزیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان سب پر تفصیلی بات تو نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت سے مکمل وابستگی رکھیں، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور عمل میں قوت اور توانائی عقیدے کی وجہ سے آتی ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بڑی
تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ عقیدہ اہل السنہ ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ اس کو پنجابی لہجے میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ در ماہی دا چھوڑی ناہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ کیا اور اس حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، اور اس وقت تشدد، افتراق اور اس وقت جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، تو الگ ساری گفتگو بھی اس عنوان سے کی جائے تو پھر بھی اس مختصر نشست میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف 2-3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو انہوں نے 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ بیان کیا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادب سے آغاز ہے، عشق پر انتہا ہے۔ جس فکر کی، جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ جو نظریہ تمہیں عشق کی دہلیز تک نہ لے جائے وہ بھی نظریہ اسلام نہیں ہے۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے، اور اہل السنہ نے کبھی بھی اس طریق سے ہٹ کے کوئی اور طریق اختیار نہیں کیا۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص تو پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر شخص کی زبان پر تو قرآن و حدیث کی دلیل ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاری اڈے کے اوپر جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، کہ ایک خاتون کا سامان چھین کے لے کے جا رہا ہے کہ میری بس میں بیٹھو، اور دوسرا اس کا بچہ چھین کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ آئیں، اور ایک نے وہ بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے وہ اپنی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، تو سامان اس کا ادھر جا رہا ہے، بچے اس کے ادھر جا رہے ہیں، اور ایک کنڈکٹر اس کو کھینچ کے ادھر لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ بعض کا غصے میں آ جاتی ہیں خواتین، وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے۔ تو اب اتنے لوگ اور اس طرح کے نظریات، ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟
تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں. ہمیں کسی نئے راستے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا. کیوں کار پاکاں عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے. انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے. میں اس حوالے سے آپ کو ایک بہت بڑا نام، جنہیں امام غزالی بھی جن کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے رہے، امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 5ویں صدی کے یہ عالی مرتبت شخصیت، عالی مرتبت نام ہے. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا. تو امام الحرمین امام جوینی نے، ابو المعالی علیہ رحمہ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا. میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے. جب فتنے اس طرح نشو و نما پانے لگے تو پھر عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. تمہارے آباء و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دائے. واہ واہ. تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی. تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو. اور آج کے زمانے کے اندر کسی کو حضرت امیر معاویہ کا نام اچھا نہیں لگتا اور کسی کو حضرت علی کا تذکرہ تکلیف دیتا ہے، تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور کال اور عقول اور اس دور کے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے جڑنا پڑے گا. فکر شاں ریست ہمیں باریک تر، ورے شاں با مصطفیٰ نزدیک تر. اقبال کہتے ہیں ان کی فکر جو تھی وہ اس نے نور لیا تھا حضور کی دہلیز سے، اور ان کا ورع اور ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی ذات سے مستنیر تھا. لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں خیریت، ہمیں عافیت، ہمیں روشنی، ہمیں نور نصیب ہوگا.
تو اپنے عقائد کو اپنے اسلاف کی مطابقت کے اندر ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت سے مکمل وابستہ رکھیں، چونکہ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. دوسری بات، نماز پنجگانہ اور دیگر فرائض و واجبات کی سختی سے پابندی کیجیے، اس لیے کہ نماز پنجگانہ اور دیگر فرائض و واجبات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ان کی کسی صورت کے اندر بھی اس سے جو ہے وہ رستگاری اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر نماز کی جو تاکید کی گئی ہے اس کے بارے میں اتنے زور سے کہا گیا ہے، اور جس طرح سے تاکید فرمائی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ کے قریب نماز کا حکم دیا گیا ہے. اب کتنی اہمیت ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بار، 2 بار، 4 بار، تو اگر آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو میرا روح سخن کیا ہوگا، میری آپ کے بارے رائے کیا ہوگی. اور یہ وہ بات ہے کہ جو میرے رب نے، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 750 مرتبہ کے قریب ارشاد فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری پیشانی سجدے کے نور سے خالی رہے. میرے بزرگوں سے کسی نے کہا کہ حضور میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، صبح جاگ نہیں آتی. تو انہوں نے اسے پہلے تو غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ اگر تیرا ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. تو پنجگانہ نماز شعار زندگی رکھیں، اور جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو ہے وہ طریق بتایا ہے، جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، جو واجبات ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، ان سے کبھی بھی ہم کوئی فرار کا راستہ اختیار نہ کریں اور کوئی بہانہ تراشی نہ کریں. تیسری بات، نیکی بہت اہم ہے مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. نیکی کی فضیلت اور نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت کا نصیب ہونا، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات میں اپنے احباب سے بارہا کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم گناہ سے بچنا ہے. ہمارے حکماء بھی کہتے ہیں کہ علاج سے زیادہ اہمیت پرہیز کی ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے. گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے تو علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ورنہ ہر وہ شے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیز بڑی ہوتی ہے. تو صغیرہ کو کبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے، ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی، وہ چیز بڑی ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چونکہ گناہ عمل کھا جاتی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں جو تمہارے بعد آئے گی اور میری امت سے جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں، ہباء منصورا. جس طرح ذرے ہوتے ہیں اس طرح ذروں کی طرح اڑا دے گا. تو صحابہ نے عرض کی، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں گے، لیکن اور یہاں تک فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر و فکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے. لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے. ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا. تو وہ سب کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زرتا، ساری کمائی اڑ گئی، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا. اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی. اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو گناہ ہماری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گا. اور چوتھی بات جس پر میں آپ سے اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں
وہ عقل حلال اور صدق مقال ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں عقل حلال اور صدق مقال کی تلقین کی ہے، ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ ستھرا اور پاکیزہ کھانا، اور یہ بنیاد ہے ہمارے باطن کی ستھرائی، عفت اور ہمارے اندر کی پاکیزگی کی۔ اگر کوئی شخص رزق پاک نہیں کھاتا تو کبھی بھی اس شخص کے باطن میں روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا اور اس نے ہاتھ لمبے کیے، یمد یدہ، ہاتھ لمبے کیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یمد یدہ، یا رب اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدہ ہے، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق ہو پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تمہیں حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے، رزق کا پاکیزہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، بہلول دیوانہ۔ لیکن سادی بولے کہ سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں، میرا شغل سیکھنا سکھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔
تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے. اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے. شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے. تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے. تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو ملنے آیا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے، 3 سوال کیے مختلف جگہوں پہ. تو تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے. تو جنید بغدادی نے بہلول سے پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا. کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے. تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو. باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے. تو عقل حلال اور صدق مقال، دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہے سچ بولنا. ہمارا دین ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے. آج بچپن سے لے کر لڑکپن تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کہاں سے در آیا. ہمارا معاشرہ جھوٹ کو فن سمجھنے لگے گا تو ایک بچہ جھوٹ سیکھے گا. جوانی جھوٹ میں لتھڑی ہوئی گزرے گی، بڑھاپا جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ بسر ہوگا. جبکہ ہمارا دین سچ کا دین ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے. تو اس پیغمبر کے ماننے والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آج میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے محب ہیں. تو محب تو پھر چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں کہ قالت ما کانا خلق ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب. جو چیز حضور کو سب سے زیادہ ناپسند تھی وہ جھوٹ تھا. اور جب آقا کریم علیہ السلام وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. فرماتی ہیں کہ جب حضور دیکھتے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حضور کی نگاہوں سے وہ شخص گر جاتا، یہاں تک کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتا اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے جگہ پیدا ہوتی. کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی نگاہوں سے گر جائیں؟ اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو اگر جھوٹ زندگی میں ہے تو توبہ کرنا ہوگی، اور اگر زندگی جو ہے وہ سچ سے جڑی ہے تو سچ پر استقامت اختیار کرنا ہوگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کا احساس رکھتے ہیں تو وہ 1 میل پیچھے ہو جاتے ہیں. کسی شخص کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نورانی فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اگر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے فرشتے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، پیچھے ہٹتے رہتے. اب ظاہر رحمت کے فرشتے جو رحمت لے کے گھر میں اترتے تھے، جو نور لے کے گھر میں آتے تھے، وہ تو دور ہٹ گئے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو اب رحمت کے فرشتے تو ہمارے قریب ہی نہیں ہیں. اب گھر میں نحوستیں اتریں گی، بے برکتیاں ہوں گی، الجھاؤ ہوگا اور بیماریاں ہوں گی. تو ہم کیا سمجھیں گے کسی نے تعویذ ڈال دی. اب بھاگے بابوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ تم تو وقت پہ آگے ہو، کر نہ آتے تو تعویذ چل جانا تھا. اور پھر جو ہے وہ ان کی غلامی اختیار کر لی، بس ان کے دستے نگر ہو گئے. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر کے اندر اترنے والی نحوستیں جھوٹ کی وجہ سے، گھر میں اترنے والے نحوستیں اور گھر میں اترنے والی بے برکتیاں رحمتوں کے فرشتوں سے کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے، جو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں آ کے ڈالتے تھے، ہم نے ان فرشتوں کا ہی راستہ روک دیا تو گھر سے رحمتیں کیسے اتریں گی؟
گھر میں نور کیسے اترے گا، اجالا کیسے ہوگا؟ تو ہمارا رزق کثیر ہونے کے باوجود بھی برکت کے نور سے خالی ہوگا۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جبکہ ہمارا دین ہمیں برکت کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے رزق حلال طیب طاہر رزق یہ اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل اور اس کے کرم سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ذرائع پاکیزہ نہیں ہوگے تو یہ رزق وبال ہوگا اور اس کا جو حساب ہوگا اور اس کے حساب کی جو سختیاں ہوں گی، وہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ دولت مند اگر جنت میں گئے بھی تو غریب سے 500 سال بعد جائیں گے، حساب میں اتنے زیادہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ اپنے رزق کو کس طرح سے پاک کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، تاکہ کسی جانب سے کوئی ایسی چیز در نہ آئے جو ہماری رزق کی ناپاکیزگی کا سامان اور ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نگاہیں پاک ہوں گی تو عبادت کی لذات نصیب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ایمان کا وہ نور نصیب فرمائے گا جو حضرت بندہ مومن کے لیے طمانیت قلب کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اگر نظر پاک نہیں ہے تو انسان کی عبادات سے لذت چھین لی جاتی ہے، اور اگر عبادت کی لذتیں، سرور اور اس کا حظ اور اس کا لطف چاہتے ہیں تو نگاہوں کو پاک رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے، جس طرح ہم کھانوں کی لذتوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر زبان پر پھیلے ہوئے یہ جو پٹھے ہیں، 4000 پٹھے جو ادراک کرتے ہیں جو ہے وہ لذتوں کا، اگر زبان کے اوپر کوئی صفرا کی تہ جم جائے تو انسان لذت کا احساس نہ کر پائے، تو پھر وہ فکر میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح اس تہ کو اتار دیا جائے تاکہ لذات کا حصول ہو۔ ہر چیز کی ایک لذت ہے، مشروبات کی، اسی طرح جو ہے وہ معقولات کی اور باقی مختلف جو ہے وہ ثمرات کی ایک لذت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، اس لذت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ پیٹ تو بھرتا ہی بھرتا ہے لیکن لذت بھی ساتھ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح نمازیں، سجدے، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال، یہ فرائض تو اترتے ہیں جو ذمے اور کندھوں پر عائد ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک سرور ہے، اس کا اپنا ایک نشہ ہے، اپنی ایک کیفیت ہے، اپنا ایک حظ ہے۔ قیام کا الگ مزہ ہے، رکوع کا الگ مزہ ہے، سجدے کا الگ مزہ ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز ہو تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، تنہا پڑھی جائے تو اس کا مزہ الگ ہے، مسجد میں پڑھی جائے تو اس کا مزہ الگ ہے، گھر میں پڑھی جائے تو اس کا سرور الگ ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور الگ ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی جگہ مل جائے تو اس کا سرور الگ ہے۔ اس طرح روزے کا الگ ہے سرور، روزے کا رکھنے کا، سحری کا، افطار کا، بھوک لگ جائے تو ان لمحوں کا سرور، افطار کی گھڑیوں کا سرور، پھر دوستوں میں بیٹھ کے افطار کرنے کا، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کے افطار کرنے کا، اور اگر روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر افطار کرنے کے لمحے نصیب ہو جائیں تو اس کا سرور ایک ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا لطف الگ ہے۔ ہر عمل کا ایک سرور ہے، ایک لطف ہے، ایک کیف ہے۔ اور اگر کسی شخص کو نہ رکوع میں مزہ آتا ہو، نہ قیام میں مزہ آتا ہو، نہ اس کو سجدے میں لذت ملتی ہو، نہ اس کو تشہد میں حظ ملتا ہو، نہ اس کو قیام میں لطف نصیب ہوتا ہو، اور وہ ایک مشق ادا کر اور اپنے آپ کو دھکیل کے لا رہا ہے اور ایک مشق کر کے چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے لاتا ہے کہ یہ اگر نہ پڑھی تو جہنم میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کا کوئی سرور نہیں آتا، باقی اعمال خیر کا کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی سرور نہیں آتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہیں پاک نہیں رہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات میں لذت در آئے، اس کی عبادات کے اندر سرور اور کیف کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو وہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھے۔ اور آج کل نگاہوں کی ناپاکیزگی اور زیادہ عام ہو گئی ہے۔ پہلے نگاہوں کی ناپاکیزگی سے بچنے کے لیے اگر انسان گھر میں رہتا تھا، العافیت فی العزلہ، عزلت کے اندر عافیت ہوتی تھی، گھر سے نکلے گا تو نگاہیں ناپاک ہوں گی، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کی قیامت آئی، جب سے یہ دور جدید کے فتنے آئے، تو آج ہماری تنہائیاں بھی پاک نہیں رہی۔ آج عزلتوں کے اندر بھی، آج تنہائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ عفت نگاہ نصیب نہیں ہو پاتی، لیکن ہم نے ہر صورت کے اندر اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے
اس سے برائیاں داخل ہوتی ہیں، شیطان اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اترتا ہے اور پھر پورے نظام حیات کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ آسان نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا جائے، لیکن بہر صورت اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنے باطن کی ستھرائی کا اہتمام کر سکیں اور انتظام کر سکیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ردیف تھے، حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی گردن کو موڑ کے دوسری جانب کر دیا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا رخ پھیر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، میں ڈرا کہ کہیں یہ اس کا شکار نہ ہو جائے۔ جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ہے، حضور اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ اس کا بھی رخ پھیر دیتے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جب نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا اندر گدلا اور میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ وظیفے پڑھے، وہ نمازیں پڑھے، وہ سجدے کرے، وہ دیگر اعمال خیر کرے، اس کے اندر نور نہیں اترتا۔ جو راستے نور کے اترنے کے تھے وہ راستے گدلے اور میلے ہو گئے، اور اندر سے جانے والی چیزیں جو ہیں وہ لطافتیں کھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں حلاوت کے لیے، باطن کی نورانیت کے لیے نظر کو اور نگاہوں کو پاک رکھنے کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی نظر کو پاک رکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط ایمان عطا فرمائے گا، اور اس ایمان کی وہ حلاوت، اس کا لطف جو ہے وہ خود محسوس کرے گا۔ یار جیب میں پیسے ہوں تو اس کا نشہ ہوتا ہے، سینے میں ایمان ہو تو اس کا سرور کیوں نہیں ہوگا، اس کا نشہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا پڑے گا۔ ذکر الہی اور تلاوت کلام مجید یہ دلوں پر پڑے ہوئے زنگار کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ اب دل تو زنگ آلودہ ہو گئے، ہمارے رزق کے اندر بھی پاکیزگی نہ رہی، ہماری نگاہیں بھی گدلی اور میلی ہو گئیں، اور نگاہوں کے ذریعے سے اتنا کچھ اترا کہ ہمارے اندر سے وہ نور اور وہ نکھت، وہ اجالے اور وہ لطافتیں ختم ہو گئی، تو دل زنگ سے بھر گیا۔ تو اب اس زنگ شدہ دل کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ ریگ مار سے اتارتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن اور صرف سے جو ہے وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں، اس صابن سے اس کی میل کپڑوں کی نکلتی ہے۔ لوہے کا زنگ ایسے اترتا ہے، تو دل بھی زنگ آلودہ ہوتے ہیں، تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی صابن بنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ریگ مار بنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے۔ ان تین چیزوں کا مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ کثرت کے ساتھ اگر آپ موت کا ذکر کریں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مصفا ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت تزکیہ کرے گی، اندر کا تصفیہ کرے گی، زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دے گی۔ اللہ کا ذکر دل کی صفائی و ستھرائی کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی ذاکر ایک مرتبہ خلوص دل سے کہتا ہے اللہ، تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نام پکارنے سے دل زنگ سے پاک ہوتا ہے، دل باطن کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول زندگی بنائے۔ آپ کا کوئی دن نہ گزرے جس دن میں 2 رکوع کم از کم ترجمے اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے آپ کا معمول نہ رہے، اور کوئی دن اللہ کے ذکر کے بغیر بسر نہ کرے۔ بلکہ ہمارے مرشدوں نے تو ہمیں سبق یہ دیا ہے تمہارے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ وہ کستوری کا مزاج یہ ہے جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کہا یہ شیشہ ہے دل کا، اس کے اندر اللہ کے نام کی کستوری رکھی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا رگڑو تو دیکھو اندر بوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاں تے آئی ہوں۔
تو پھر خوشبو پھیلنے لگ جائے گی، لیکن تم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. تمہارا اجڑا ہوا دل تمہاری زندگی کے اجاڑ پن کا سبب و ذریعہ بن گیا. آؤ اللہ کے ذکر کا چراغ لے کر دل کے نگر میں داخل ہو جاؤ اور دل کی گلیوں میں اللہ اللہ کا چراغاں کرو. قرآن مجید کی تلاوت سے دل کے زنگ اتارو. پھر یہ دل جو کہ کائنات صغیر ہے، یہ دل جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، یہ تمہیں بھی نور بانٹے گا اور دل مالک کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کر کے تمہارے لیے خیرات طلب کرے گا. چونکہ اللہ کی تجلیات کے نزول کا مرکز اور محبت یہ دل ہے، اور اگر دل ہی وہ تجلیات قبول نہ کرے تو باقی جسم کس طرح ان تجلیات کو اور فیض و برکات کو حاصل کر پائے گا. اس لیے اس دل کو کشکول کو اس قابل بناؤ کہ مالک اپنے کرم کی خیرات اس دل کی جو ہے وہ دل کے کشکول میں ڈالے، اور پھر تم اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ نور و نکھت کا روشن حوالہ بن جاؤ گے. جدھر سے تم گزرو گے وہاں سے روشنی پھوٹے گی، یہ جائے کہ تمہارے اپنے اعضائے بدنیاں نور سے مالا مال ہوں گے. تو فرمایا کہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید کی کثرت زنگ آلود دلوں کے لیے مؤثر ترین علاج ہے، اور والدین کی خدمت اور فرما برداری یہ رضا الہی کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اگر کوئی چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو راضی کرے. رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. حقوق العباد میں اللہ رسول کے بعد، اللہ رسول کے حق تو فائق ہیں، اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں. اور والدین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی تلقین کی گئی ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تیرے اوپر تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا، پھر کہا تیری ماں کا، پھر پوچھا، پھر کہا تیری ماں کا. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے باپ کا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک روایت اس کی تائید میں مجھے مل گئی، جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں یا والدین فوت ہو گئے ہوں، روزانہ ان کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. اور وہ اعمال جن اعمال کی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کو راضی رکھنا ہے. اور وہ اعمال جن کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، وہ ماں باپ کو ناراض کرنا ہے. حقوق الوالدین. اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور ارشاد فرمائیے. تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اور پھر حضور نے وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر الکبائر ہے. جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. تو والدین کی رضا جوئی کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی چاہیے، ان کے لہجے کی سختی کو بھی برداشت کر کے ان کو راضی رکھنا چاہیے. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی خدمت کو اس قدر اہمیت تھی کہ صحابی بننے کا شرف حاصل نہیں ہو پایا، بلکہ آقا کریم سے ملنے بھی آئے اور حضور کہیں گئے ہوئے تھے. ماں نے کہا تھا بیٹا زیادہ دیر رکنا نہیں، جلدی آ جانا. تو یمن سے مدینہ المنورہ آئے، کچھ دیر انتظار کیا، حضور تاخیر سے پہنچے لیکن یہ واپس آ گئے. تو جب واپس آئے تو حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. کسی نے کہا حضور وہ کون تھا جو آپ کو ملے بغیر چلا گیا اور آپ اس کے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے. اور فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرتے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کے پاس گئے اور جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا اور حضور کا پیغام دیا، سلام دیا. تو حضرت اویس کرنی تڑپ اٹھے اور کہا کہ حضور کی زبان پر کیسے نام آیا تھا اویس؟
کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا؟ جب یہ پیار دیکھا تو حضرت عمر نے، حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اتنا پیار حضور سے تو آپ حضور کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم شام سویرے دیکھتے رہے ہیں۔ کہا بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا ملے ہوئے تھے، کھلے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ کہا تم نے تو دیکھا ہے، مجھے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا۔ کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ رہتا دور تھا لیکن رہتا حضور کے پاس ہی تھا۔ تو جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو کہا اسے کوئی کہے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ سایہ جب چھن جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو چھین لی گئی۔ انسان کڑکتی دھوپ میں آ کھڑا ہوتا ہے گنی چھاؤں سے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آخر میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ سے عرض کرنا چاہوں گا چونکہ وقت تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے اور ہم وقت پہ ہی نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی میرے سے قبل ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے مرکز کے حوالے سے بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے کی۔ آج اگر میں ادارۃ المصطفیٰ کی جد و جہد اور تحریک کو دیکھوں تو 30 برس گزر گئے ہیں اور ہم نے مشکل وقت بھی کاٹا ہے، پیدل سفر بھی کیے ہیں، چاند گاڑیوں پہ بھی سفر کیے ہیں، ہم نے سائیکل پہ بھی سفر کیے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بھی بھاگے ہیں۔ میں آئل ٹینکر کے اوپر بھی بیٹھ کے درس قرآن دینے گیا ہوں۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ فیصل آباد سے ہم گاڑی کے پیچھے لٹک کے بھی آئے تھے۔ تو مشکل وقت بھی کاٹے ہیں، تکلیفوں کا دور بھی گزرا ہے، گلی گلی بھی گھومے ہیں، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی گئے ہیں، ملکوں ملک گھومنے کی جو ہے مشق بھی ہم نے کی ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو ملک کے معروضی حالات ہیں، ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جہاں 10 روپے خرچ ہوتے تھے وہاں 16-17 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور جہاں 10 روپے آ رہے تھے وہاں 5 یا 6 روپے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو جاری شدہ کام ہیں ان میں پھر تعطل پیدا ہوگا اگر ہم نے اپنی رفتار کو نہ بڑھایا اور زیادہ کندھے نہ شامل ہوئے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس بوجھ کو نیچے رکھنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بعض لوگ تو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کام کو سمیٹ لیجئے گا، اور ظاہر ہے اگر کوئی راستہ نہ ہوا تو پھر سمیٹنا ہی پڑنا ہے۔ لیکن 30 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کام کو، جب کہ کام کی شکل نکلی ہے اور خد و خال نکلے ہیں اور رجحان ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر، اور آج وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم اس فیصلے پہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے ہم کام کو سمیٹ لیتے ہیں۔ مشکل حالات بھی ہم نے کاٹے، فاقے بھی کاٹے، میرے طلباء نے روزے بھی رکھے اور اذیتوں سے گزرے بھی ہم، لیکن الحمدللہ ہم لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے گئے۔ لیکن اس وقت کام کا جو حجم ہے، جس طرح ہم مختلف جگہوں پہ تعمیراتی کام شروع کر بیٹھے اور طلباء کی جو تعداد پورے ملک کے اندر ہمارے ساتھ جڑی ہے، ادارہ مرکز کے اندر جو طلباء کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ ہم بھرپور اس بار جد و جہد کریں اور زیادہ کندھے شامل ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ اس بوجھ کو مل کر کے اٹھایا جا سکے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، بلکہ حضور کا فرمان آپ کے سامنے کئی بار رکھا کہ اللہ کے محبوب نے قسم کر کے کہا تھا، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ صدقے سے مال گھٹتا ہوتا تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام ابو بکر ہوتا، لیکن صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو ہر سال مجھے احباب کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ فنڈ کی ترغیب دیں، تو میں کہتا ہوں چل رہا ہے تو ہم اسی وقت میں کوئی اور دو چار چیزوں پہ بات کر لیں گے، لیکن اس مرتبہ تقریباً پورا خطاب ڈاکٹر صاحب نے بھی اس موضوع پہ کیا، اور میں بھی اپنی گفتگو کے اختتام پر اگر آپ 5-7 منٹ مجھے اور جو ہے وہ حوصلہ رکھ کے سن لیں تو میں اسی موضوع پہ آپ کے سامنے یہ ساری چیز رکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں ہماری جو ضرورت ہے اس کی تکمیل بہرحال ہمیں کرنا ہوگی، اور اس کے لیے آپ میں سے موجود ہر شخص کو یہ ذمہ اپنے کندھوں پہ لینا پڑے گا کہ یہ ایک ہمارا کام ہے اور اس ذمہ کو ہم نے اٹھانا ہے۔ اتنے لوگ مل کے جتنے آپ میرے سامنے موجود ہیں، یہ جو ہمارا پنڈال ہے
یہ جڑ جڑ کے لوگ بیٹھے ہیں، پھر بھی گنجائش کم ہوگی اور لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا. تو اتنے لوگ اگر اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ لے لیں تو ایک ایک اینٹ کا بوجھ نہیں آتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی یا دو آدمی جو ہے وہ ہر حلقے سے اس ذمہ داری کا احساس کرے اور باقی بس ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کام واقعہ ہی مشکل ہوگا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں نے اتنے زور سے گزشتہ 30 سالوں کے اندر کبھی آپ سے گزارش نہیں کی. تو ایک تو آپ اپنے، مجھے پتہ ہے یہ حالات جو معروضی حالات معاشی بحرانوں کے حالات ہیں، اس میں ہر شخص جو ہے وہ ایک اسرت کی صورتحال سے دو چار ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جن لوگوں کو گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان سے تو میں اگر کہوں تو یہ زیادتی ہوگی. ان سے کہوں گا اپنے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی دعاؤں کا تسلسل رکھیں، اس ملک کے لیے بھی دعاؤں کا تسلسل رکھیں تاکہ یہ ملک معاشی بحران سے نکل پائے. اور سورہ الواقعہ کی تلاوت، یہ جتنے لوگ ہیں، سب سے پہلا کام تو میں آپ سے کہوں گا کہ جو قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ روزانہ ایک مرتبہ اس ادارے کی معاشی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے اور اپنی معاشی خوشحالی کے لیے ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھے. سورہ واقعہ کھڑا کر دیتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور وہ اس وقت آخری ان کی سانسیں چل رہی تھی، نزا کا سا عالم تھا. تو انہوں نے ان کا حال پوچھا اور پھر اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں ان کو پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ رکھ لیجئے. تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو میں نے کیا کرنی ہے اشرفیاں؟ تو کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بعد ان کے کام آ جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کے لیے آپ فکر مند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میری بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے اور میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ سورہ واقعہ ہو تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اتنے لوگ اگر آج رات کو سورہ واقعہ پڑھ دیں گے مرکز کی خوشحالی کے لیے، اپنی آپ کو بھی حصہ ملے گا اس سے، تو میں اس سے کل ہی جو ہے وہ بدلے ہوئے حالات دیکھنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. تو میں کیا یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ اتنے لوگ مرکز کے ان معاشی بحرانی حالت کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے، وہ 10 روپے ہوں یا 50 روپے، میں ہر ماہ مرکز کی خدمت کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں. تبھی تو یہ نظم چل رہا ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ توفیق دی ہے، کسی کو تھوڑی توفیق دی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں زندگی میں مرکز کی سب سے زیادہ خدمت اور جو ہے وہ ڈونیشن کہہ لیجئے کب کی، تو مجھے 2017 کا سال یاد آتا ہے جب میں نے گاؤں والا مکان فروخت کیا. تو وہ 20 لاکھ کے اندر فروخت کیا. تو میں نے 10 لاکھ جو ہے وہ مرکز کو ڈونیٹ کیا تھا، اور میری زندگی کی جو ہے وہ سب سے بڑی ڈونیشن جو ہے وہ میری طاقت کے مطابق یہی ہے. تو میں 2-4 دن سے سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس سے کہیں کٹھن ہیں، تو مجھے اس سے بڑی مدد کرنی چاہیے. تو میں پھر سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو میرے پاس یہ ایک تھا، تو اب میں کیا کروں. لیکن میں نے طے کر لیا، پوری منصوبہ بندی کر لی ہے انشاءاللہ. اور میں یہ آپ سے بھی یہ آرزو کروں گا کہ میں بھی اعلان کرنے لگا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آج تک اس جامعہ کے لیے یا کسی اور کے لیے جو بھی ڈونیشن کی ہے، میں جتنی بھی ڈونیشن کی ہے، آج اس اجتماع کے موقع پر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن جامعہ کے نام کروں گا. اور میں ظاہر ہے کہ وہ یکمشت نہیں دے سکوں گا، وہ میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کر لوں گا. تو میری 10 لاکھ کا پہلے فگر موجود ہے اور آج میں 15 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ اس رمضان تک 5 لاکھ ادا کر دوں گا اور اگلے رمضان سے انشاءاللہ پہلے بقیہ 10 لاکھ بھی انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا. اور یہ میرے اعتبار سے ویسے میری زندگی بڑی آسودہ گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے بادشاہوں جیسی زندگی گزاری ہے. شہنشاہ رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں ہے. لیکن کوئی ظاہر ہے کہ میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہوں اور جو ہے وہ میرے پاس کوئی رقوم نہیں ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے. تو جب میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن اللہ کی راہ میں اس مرکز کے لیے دوں گا، تو پھر رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے بھی اس کو زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ اور زیادہ عطا کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں 5 لاکھ روپے رمضان تک ادا کروں گا
اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے، بلکہ کوشش کروں گا مصطفیٰ اجتماع سے پہلے پہلے جو ہے وہ بقیہ 10 لاکھ بھی ادا کر دوں گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن ہے۔ اور اگر وہ لوگ جن کے گھر کا چولہا نہیں جلتا میں ان کو چھوڑ دوں، اور باقی جتنے لوگ موجود ہیں، مبلغین، طلبہ، میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی میرے دوست، میرے احباب، میرے پیر بھائی، اجتماع کا ایک شریک اپنی طاقت کے مطابق، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کی بڑی ڈونیشن جو ہے وہ 5 لاکھ ہو، کسی کی 50,000 ہو، کسی کی 10,000 ہو، اور کسی کی 50 لاکھ بھی ہو، 1 کروڑ بھی ہو۔ آج صرف میں آپ سے اتنا ہی وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بطیبِ خاطر اگر آپ چاہیں تو۔ میں نے بھی 30 سال دیے، وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی 3-4 بیماریوں کا بوجھ اٹھا کے گلی گلی گھوم رہا ہوں۔ پہلے گلی گلی گھوما، پھر نگر نگر گھوما، اور اب ملک ملک گھوم رہا ہوں۔ اور یہ میں بطور خطیب اگر جو ہے وہ دنیا کی گلی گلی اور ملک ملک جاتا تو آج شاید جو ہے وہ میں بہت بڑی رقم کا اعلان کرتا، لیکن میں پوری دنیا کے اوپر جو گھوم رہا ہوں وہ بطور خطیب نہیں گھوم رہا، اگرچہ کام خطابت کا ہی ہے، بطور ادارۃ المصطفیٰ کے امیر کے میں پوری دنیا کے اوپر گھوم رہا ہوں، اور میری ساری جد و جہد اور ساری توجہات کا مرکز ہے کہ یہ کام جلدی پائے تکمیل تک پہنچے، اور قطرے قطرے سے انشاءاللہ یہ جو آپ نے دیکھا، اگر لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں تو اتنا کچھ نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا، یہ آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج میں آپ سے، جو میرے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، مبلغین کو پہلے، اپنی اولاد کو پہلے رکھوں گا، اور اپنی روحانی اور اپنی معنوی اولاد جو میرے جو ہے وہ مبایعین ہیں ان کو رکھوں گا پہلے، اور تمام شرکاء کو، اپنے دوستوں کو پہلے رکھوں گا۔ لیکن میں نے پہل اس لیے کر دی کہ بہرحال میرے جیسا شخص اگر یہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ نے آپ کو اگر بہت زیادہ دیا ہے تو بس وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن 5,000 بھی ہو سکتی ہے، 5 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ میں صرف آپ سے 3 سیکنڈ میں ہاتھ کھڑا کروانا ہے، اور پھر آپ فوراً جو ہے وہ نیچے کر لیجئے گا۔ اگرچہ آپ نہ بھی کریں تو میرے لیے کافی ہے، تو وہ اس لیے میں کرواؤں گا تاکہ جو مجھے تسلی ہو، اور میں ذرا تھوڑی جو ہے وہ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوں کہ آج اگر یہ ارادہ آپ پختہ کر لیتے ہیں تو میں آج یہ ہمارے وسائل انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ تو کیا میں اور آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن اس سال مرکز کو دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ جتنی بھی ہے وہ 1 روپیہ ہے یا 1 لاکھ روپیہ، اتنے لوگوں نے اگر اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈونیشن اس بار مرکز مصطفیٰ کو دی ہے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ہاسٹل بھی تعمیر ہوگا اور وہ ہاسٹل بھی تعمیر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ پورا مہینہ آپ نے محنت بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے منصوبے رکنے نہ پائیں اور کاموں میں تعطل پیدا نہ ہو، اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اب راستے بنے ہیں، خد و خال نکلے ہیں، انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتریوں کی ضمانت بن کے ہم طلوع ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے حصار میں دے۔ سلام سے پہلے توبہ اور تجدید ایمان اور طریقہ مبارکہ میں بیعت کے حوالے سے جو لوگ ہیں، توبہ